انسان کو باقی جو سپیشیز ہے اس سے ایک صفت کی وجہ سے ڈفرینشیٹ کیا ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صفت ہے ایکسپریشن کی، بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارے قرآن میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں کہا کہ یا محمد۔ اگر آپ کے پاس یہ احساس ہو کہ میرے جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے تو آپ کتنا احتیاط کریں گے۔ اور یہ قرآن میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کوئی بھی لفظ منہ سے نہیں نکلتے بلکہ ہم نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ضرور ایک گالی دینی ہے، ہم اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ اب لڑائی پہ اتر آنا ہے، غصہ بھی کرنا ہے اور ساتھ میں انسلٹ بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ اختلاف کا اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا۔ اور یہ بھی ہم اسی معاشرے میں سیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ٹاک شوز ہیں نا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں جائے اور کسی عدالت میں جائے تو وہ تو زبان ہی سے ہے نا، گواہی تو آپ زبان سے ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پہ کام کیا اور اس کی کریکشن کی اور سیدھی بات کرنی سیکھی اور ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں رہا تو ہمارا معاشرہ خود بخود ایک بہترین اور ایک پیسفل معاشرہ بن جائے۔ اچھا دیکھیں، انسان کو باقی جو سپیشیز ہے اس سے ایک صفت کی وجہ سے ڈفرینشیٹ کیا ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صفت ہے ایکسپریشن کی، بیان کی، کہ انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایکسپریس کر سکتا ہے، جو اس کی فیلنگ ہو اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اور اس کے پاس الفاظ کی طاقت ہے، بیان کی طاقت ہے۔ اور یہ صفت یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تخلیق کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت دی۔ اس نے پھر شروع کیا کہ یہ چیز ہے اور اس کا نام یہ ہے اور اس کا نام وہ ہے، یہ ایکسپریشن دیا گیا۔ لیکن اس ایکسپریشن کے ساتھ انسان پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی آ گئی، بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی آ گئی کہ اب آپ کو ایکسپریشن کرنے کی طاقت ملی ہے تو آپ کچھ بھی بیان کریں، آپ کچھ بھی کہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کے ان الفاظ سے کچھ لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے انہی الفاظ سے کچھ لوگ ہیل ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت، اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ٹریننگ ہی نہیں ملی ہے، ہمیں اس طرح سے ٹرین ہی نہیں کیا گیا ہے کہ بھائی الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور آپ نے کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور کس وقت آپ نے خاموش رہنا ہے۔ یعنی ایکسپریشن کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے بولنا ہے۔ سائلنس جو ہے یہ بھی ایکسپریشن ہی ہے، کہ ہر وقت آپ نے بولنا نہیں ہوتا، آپ نے سائلنس سے کام لینا ہوتا ہے، وہی سائلنس دراصل ایکسپریشن ہے۔ تو ڈیوائن گائیڈنس میں اگر ہم اس پہ ذرا ایک نظر ڈالیں تو اتنی زیادہ گائیڈنس موجود ہے اس حوالے سے کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے پکارتے تھے نا تیز آواز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپریشن کے حوالے سے آیت نازل کی کہ بھائی آپ تو ہیومن بینگ ہے، آپ نے تو بہت سیولائز طریقے سے رہنا ہے، اس طرح کی آوازیں تو آپ نہیں دیں گے۔ اور کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ آپ اپنی آوازیں بلند نہ کریں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں، یعنی اگر آپ آواز اونچا کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہستی ہے، اس ہستی کو آپ اس طرح سے ڈیل کرتے ہو، آپ نے اس کو اس طرح سے آوازیں دینی ہے، اور یہ الفاظ
اتنا زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس سے آپ کی محبت ہو تو پھر اس کو بلانے کا انداز کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارے قرآن میں. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن کبھی بھی نہیں کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہیں, یہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسپیکٹ دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیتے ہیں, اور اس مرتبے کا طریقہ کیا ہے, ایکسپریشن. وہ اس طرح سے اپنی جو ان کے ساتھ محبت ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے. یعنی باقی جو پیغمبر ہے ان کو بلایا ہے, نام سے بلایا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے, جو فضل ان پہ کیا گیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ایکسپریس کرتا ہے کہ اس کو اپنے نام سے قرآن میں کبھی نہیں پکارا, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی کسی اور نام سے. اچھا اب دیکھیں, اگر آپ کے پاس یہ احساس ہو کہ میرے جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے, تو آپ کتنا احتیاط کریں گے. اور یہ قرآن میں ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ آپ کوئی بھی لفظ منہ سے نہیں نکلتے بلکہ ہم نوٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ احساس ہو تو آپ کے الفاظ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو ہارڈ نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی معاشرے میں نارکی کا باعث نہیں بنے گا, وہ کبھی بھی کسی کا انسلٹ نہیں کرے گا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو وقولوا قولا سدیدا, کہ آپ نے سیدھی بات کرنی ہے اور اپروپریٹ جسٹس کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ نے کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کرنی جو حق نہ ہو, جو انصاف پہ مبنی نہ ہو. اچھا اب دیکھیں, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اچھائی کی بھی دعوت دیتے ہیں نا تو وہ طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا. ہم لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات کتنی شدت سے کرنی چاہیے, اس وقت کرنی بھی نہیں چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یا کس انداز سے کرنی چاہیے. اور ایک مناظرہ اور ایک مباحثہ, ہر وقت ہم اس موڈ میں رہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے بندے کو دلائل سے مات دینی ہے, شکست دینی ہے. تو اگر آپ اس موڈ میں ہیں اور ہر وقت آپ اس موڈ میں رہتے ہیں تو کیا اثر کرے گا؟ کون آپ کی بات کو سنے گا؟ کون اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے, یعنی فرعون سے زیادہ کون ہوگا کہ وہ زیادہ گناہ گار ہو, کیونکہ انہوں نے تو یعنی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی. اس سے زیادہ بڑا گناہ گار اس معاشرے میں کون ہوگا؟ اس کو جب ڈیل کرنے کا کہا موسیٰ علیہ السلام سے, تو اس کو کیا کہا پتہ ہے؟ اس کو کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ ان کو نرمی سے پکارو اور نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو, شاید وہ نصیحت پکڑے, شاید وہ ہماری طرف آئے, شاید وہ ڈر جائے. اور جو دعوت کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ موعظۃ الحسنہ, کہ اچھے طریقے سے بات کرو, اچھائی سے پیش آ جاؤ. ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں اس کا اصل روٹ کاز بھی یہی ہے کہ ہمیں سویلائز طریقے سے بات کرنا ہی نہیں آتا. اور یہ ہماری براٹ اپ بھی اس طرح ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے بڑے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بچے بھی پھر وہی کرتے ہیں. ہم بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ہم بچوں کو کس طرح پکارتے ہیں؟ کیا ہمارے الفاظ میں بچوں کے لیے ریسپیکٹ موجود ہے؟ کیا ہم ریسپیکٹیبل وے میں ان کو بلاتے ہیں؟ کیا ہم ریسپیکٹیبل وے میں ان کو انکریج کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں؟
تو جب آپ نہیں کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا. انہوں نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ وہ تو پھر یہی کرے گا نا. اگر آپ ان کی انسلٹ کرتے ہو تو اس کی جو پوری پرسنالٹی ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے. آپ اس کو ہر وقت ڈانٹتے ہو, آپ اس بیچارے کو ڈسکریج کرتے ہو, اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہو, اور یہ آپ کو کبھی خیال نہیں ہوتا کہ میرے الفاظ جو ہے یہ کتنے اہم ہیں, یہ اس کے لیے کتنا بیٹر کرتا ہے, اور آپ بس لگے رہتا ہو. اور وہ بیچارہ 10 سال بعد بھی ان کو وہ بات یاد ہوتی ہے کہ مجھے اس نے اس طرح کہا تھا, اور وہ بیچارہ تو پھر یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ہی ہو, میں اسی طرح ہی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور میرا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, اور میں کسی کام کا لائق نہیں ہوں. تو وہ تو پھر یہی سوچے گا. تو اس بیچارے کی ساری پرسنالٹی, اس کی پوری جو پروگرامنگ ہے وہ تو آپ نے اسی طرح کی, اور یہ الفاظ کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے, آپ نے اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا, آپ نے اچھے طریقے سے بلایا نہیں. حالانکہ قرآن میں تو ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, لیکن آپ اس بیچارے کو لوگوں کے سامنے, ان کے کلاس فیلو ہوتے ہیں, اور آپ ان کے سامنے ہی ان کو ان کی انسلٹ کرتے ہو, اور ان کی پوری لائف جو ہے اس سے برباد ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری پرسنالٹی جو ہے یا میری شخصیت, اس میں یہ چیز اسی طرح ہی ہے, اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی, اور سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, اور ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے. اچھا, دوسری بات, آپ کو پتہ ہے ہمیں کسی سے اختلاف کرنا ہو نا, تو ہم اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ضرور ایک گالی دینی ہے. ہم اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ اب لڑائی پہ اتر آنا ہے, غصہ بھی کرنا ہے, اور ساتھ میں انسلٹ بھی کرنا ضروری ہے, ورنہ اختلاف کا اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا. اور یہ بھی ہم اسی معاشرے میں سیکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے ٹاک شوز ہیں نا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پارلیمنٹ میں جائے اور کسی عدالت میں جائے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بندہ دلیل سے بات نہیں کرتا اور جذبات میں آ کے, اور وہ جو ہے گالیاں دے کے, اور وہ شور شرابہ کرتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت قابل بندہ ہے, اور یہ بہت تیز ہے اور بہت چالاک ہے, اور وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے دیکھے ٹاک شو میں اس بندے کو اس طرح سے انسلٹ کیا. تو ہمارے بچے بھی پھر یہی سوچنا شروع کرتے ہیں کہ شاید یہ اچھا طریقہ ہے, ہمیں بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر ہم نے معاشرے میں جگہ بنانی ہے, تو اگر فیمس ہونا ہے, تو ہم نے بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اگلے بندے کو, اور یہی براٹ اپ ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہیلنگ جو نہیں پائی جاتی, اور سارے لوگ ایک دوسرے سے گلے اور شکوے ہیں, اس کا تو روٹ کاز وہی زبان ہی ہے کہ ہمیں نہ اختلاف کرنا آتا ہے, ڈیفرنس آف اوپینین ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اور ہمیں نہ رسپیکٹ کا پتہ ہے کہ اگلے بندے کو کس طرح رسپیکٹیبل وے میں اس سے بات کرنی ہے. اور یہ پوری ایک ٹریننگ ہے کہ جو ایک سویلائز معاشرے میں سکھایا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں سورہ حجرات میں ایک پورا پلان دیا ہے, اور وہ سارا کا سارا زبان ہی کے حوالے سے, اور وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے کے انسلٹ نہ کریں. ایک قوم جو ہے دوسرے کا انسلٹ نہ کرے, لا تسخر قوم من قوم, اور آپ کو کیا پتہ ہے شاید وہ آپ سے بہتر ہو, تو یہ ایکسپریشن جو ہے یہ آپ ٹھیک کریں. ایک قوم دوسرے قوم کے بارے میں اپنے پورا پرسیپشن بنائے, پوری کہانی بنائی ہے, ایک فالز ایک سٹوریز بنائے ہیں, اور اس کو آپ انسلٹ کرتے ہو ہر وقت. وہ بیچارہ بتا بھی نہیں سکتا میں اس قوم سے ہوں,
تو اس کو کیا ہیلنگ ملے گی، اس کو کیا سیٹسفیکشن، کیا معاشرے میں وہ اپنی ریکگنیشن جو ہے وہ کرے گا، وہ ریکگنائز، وہ جو ہے وہ بیچارہ ہر وقت ڈسکریج ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں اور ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں اور جھوٹی گواہی نہ کریں۔ تو جھوٹی گواہی جو ہے اس نے تو سارا ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا بیڑا کر کے، تو وہ تو زبان ہی سے ہے نا، گواہی تو آپ زبان سے ہی دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس پہ کام کیا اور اس کی کریکشن کی اور سیدھی بات کرنی سیکھی اور ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں رہا، تو ہمارا معاشرہ خود بخود ایک بہترین اور ایک پیسفل معاشرہ بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی ایکسپریشن پہ کام کیا اور سپیکنگ ایبیلٹی پہ کام کیا اور اس کو پالش کیا، تو ہمارے آدھے مسائل جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو گئے اور ایک پیسفل معاشرہ جو ہے وہ بن جائے گا۔